واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم 23ویں پارے سے کچھ نکات دیکھیں گے، اور سب سے پہلے ابتدا میں سورہ یاسین ہے۔ اور ابھی آپ سب نے تلاوت سنتے ہوئے محسوس کیا ہوگا کہ ان کی آواز جو ہے وہ لرزش میں ہے، اور ایک وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں کہ جن آیات کو وہ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ یاسین کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جب کوئی کسی کے اوپر سکرات الموت کا وقت آئے، جان کنی کا عالم آئے، تو ہم کہتے ہیں اس کے کنارے بیٹھ کے سورہ یاسین کو پڑھا جائے۔ لیکن یہ سورت تو وہ ہے جو زندوں کے لیے ہے۔ زندگی اس وقت بدل جائے جبکہ انسان کو اس وقت اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ کہہ کیا رہے ہیں، پکار کس جانب رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو نا بہت کانشیس ہو کے قرآن کو پڑھنا چاہیے کہ اگر ہم قرآن کی نرمی، اس کی لطافت دل میں اترتی محسوس کر رہے ہیں، اور ہمیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کہا کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ کیسی بات ہے؟ ہم نے اچھا تو نہیں کیا، یہ اچھا معاملہ تو نہ ہوا قرآن کے ساتھ۔ تو ہمیں قرآن کو نہ صرف اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، سننی بھی ہے، پھر اس کو سمجھنا بھی ہے، اور پھر اس کو انشاءاللہ اپنے عمل میں لانا ہے۔ اللہ ان سب کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دیں، آمین ثم آمین۔ سورہ یاسین کی جس آیت کو ہم دیکھیں گے وہ آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں قیلت خل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، یعنی جنت اس شخص کے لیے ثابت ہو گئی ہے۔ اور یہ کون شخص ہے، کس سے کہا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ؟ جنت میں تو ہم سب جانا چاہتے ہیں نا، ہم سب کی خواہش ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں پہنچائے اور ہمارے تمام عزیز رشتوں کو۔ تو جنت جس میں ہم جانا چاہتے ہیں اس میں اس شخص کو بھیج دیا گیا۔ کیوں بھیجا گیا؟ آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا۔ پیچھے ہم نے اس آیت کو دیکھا تھا نا، آیت نمبر 20 میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا وجہ کہ ایک شہر کے پرلے کونے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، اور کیا کہتے ہوئے آیا کہ اے میری قوم، ان مرسلین، ان لوگوں کی، ان رسولوں کی پیروی کرو جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور تم سے کوئی اجر، کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ یہ کیسا شخص ہے؟ اس کو جانیں، اس کو پہچانیں، تاکہ ہم بھی اس عمل کو پالیں اور جنتوں کی گارنٹی ہمیں مل جائے، جنت کا داخلہ ہمیں مل جائے۔ وہ کیسا شخص تھا کہ جب اس نے حق کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا، تو اس کے بعد بیٹھا نہیں رہا، اللہ کے دین کو کمزور دیکھ کے عذر نہیں تلاشتا رہا کہ میں بھی کمزور ہوں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو روک سکوں، میں نے تو ابھی علم حاصل نہیں کیا، پہلے علم حاصل کروں گا تو میں کچھ لوگوں کے درمیان بات کر سکتا ہوں، میں تو اپنے معاش میں مصروف ہوں۔ اس کو فکر ہے تو کس بات کی کہ کہیں کوئی ایک سیکنڈ مس نہ ہو جائے، کوئی ایک لمحہ ضائع نہ ہو جائے، بھاگتا چلا آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ کا دین عزیز ہے، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں وہ اس کو محبوب ہیں۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، ان کو اللہ والوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ والی کس کو سمجھتے ہیں؟ کیا ظاہر کے حلیے کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے کہ کیونکہ اس کو اللہ محبوب ہیں تو اللہ والے بھی محبوب ہیں، اس لیے وہ لمحے بھر کی تاخیر بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اور ایسا ہوتا کب ہے؟ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے، وہ اپنے محبوب کے لیے ہر چیز کو سہ جاتا ہے۔ والدین کی اولاد کے لیے اسی لیے قربانیاں ہوتی ہیں نا۔ تو پھر اب کیا بات ہے کہ ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا اپنے رب سے تعلق کیا ہے، ہمارا دین سے تعلق کیا ہے، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کیا ہے۔ کیا یہ ہمارے فارغ وقت کا مشغلہ ہے؟ کیا یہ ہمارے سکون کے دنوں کا مشغلہ ہے؟ جب ہم مصروف ہوں، کوئی مشکل اور پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، تو سب سے پہلے دین چھٹتا ہے، سب سے پہلے اللہ کی رضا چھٹتی ہے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ چھٹتا ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، یہ تو کوئی محبت نہ ہوئی۔ تو بس پھر مجھے اور آپ کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں سب سے آخری نمبر پہ کہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی طرف دعوت لکھی ہے، پھر اس کی اصلاح کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے یہی وہ چیز ہے نا جس کی بنا پہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے وہ آگے کیا کہتا ہے، جب اس کو جنتوں میں داخل کیا جاتا ہے کہتا ہے قالا، کاش، اس جملے کے وہ انداز دیکھیے، وہ کہتا ہے کاش میری قوم کو علم ہو جائے کس بات کا کہ اللہ نے مجھے کیسا اجر دیا ہے، جنت میں وہ موجود ہے، نعمتوں میں گرا ہے، رب کی رضامندی میں گرا ہوا ہے، اور فکر کس کی ہے؟ قوم کی فکر ہے۔ یہ وہ خیر خواہی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے قیامت تک اس کو قرآن مجید میں محفوظ کر لیا کہ ہر مسلمان شخص اس کو پڑھے اور سوچے کہ اللہ کو کیسے بندے پسند ہیں، اس کی خیر خواہی، اس کی محبت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں بتایا تھا نا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور خیر خواہی کیا؟ بھلائی،
ابدی بھلائی، ابدی کامیابی اپنے لیے بھی چاہنا اور دوسرے انسانوں کے لیے، ہر ایک کے لیے چاہنا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور وآیتن، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے رات میں، اور کیسی ہے کہ ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، بس دفتن وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ نشانی کا مطلب یہ ہے، کیا ہے نشانی کا مطلب؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہی نا کہ جب ہم کسی چیز کو، کسی دوپٹے کو، کسی لباس کو، کسی گھر کی کسی دیوار کو دیکھ کے اچانک اپنا کوئی پیارا رشتہ یاد آ جائے، نشانی یہی ہے نا کہ کوئی تعلق کی قربت یاد آ جائے۔ سوچئے تو مجھے اور آپ کو کبھی رات کو دیکھ کے اللہ یاد آتے ہیں؟ رات کا اترنا دیکھ کے؟ یا ہمارا ذہن اتنی جگہ مصروف ہے کہ قدرت سے بالکل کٹ گئے، نہ ہمیں دن کی چادر اترنے کا پتہ چلتا ہے، نہ رات کی چادر چھانے کا دیکھ کر اللہ یاد آتے ہیں۔ رات کا آسمان کتنا خوبصورت ہے، اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب ہم نے آخری دفعہ کب دیکھا ہے؟ کبھی ہمارے پاس اس کا وقت ہوتا ہے؟ کبھی سوچئے گا ہمارے پاس جو ہمیں آسمان پہ یہ تارے اور خوبصورتیاں نظر آتی ہیں نا، زمین پہ جتنا آسمان کی جتنی کچھ، یعنی بادلوں کے رنگ اور وہ تمام، کبھی گلابی کبھی سنہری، اور سورج کی شعاعیں، وہ سب کچھ چھانا، یہ زمین سے باہر نہیں نظر آتا۔ جب انسان چاند پہ ہو یا اسپیس میں ہو تو آسمان بالکل سیاہ گھپ ہے۔ کبھی اس پر کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیے، کوئی فوٹو دیکھیے، انسان کا دل دھک سے رہ جاتا ہے کہ وہ اللہ جنہوں نے آسمانی دنیا کو ہمارے لیے خصوصی طور پہ سجایا ہے، کہ ہم چاند پہ جائیں تو اندھیرا، ہم کسی سیارے پہ چلے جائیں اندھیرے نظر آئیں گے، زمین پہ اتریں تو آسمان سج جاتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے۔ لیکن جب اس آسمان کو دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہو تو اللہ کیسے یاد آئیں گے؟ اور اللہ نہیں یاد آئیں گے تو آخری گھر کیسے یاد آئے گا؟ تو پھر تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو انآکوپائڈ کرنا، تھوڑا سا خالی رکھنا، مشاہدے کا وقت نکالنا، غور و فکر کا وقت نکالنا بھی ضروری ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں دیکھیے، اس آیت کو پڑھ کے ابھی وہ ان کی آنکھوں میں آواز میں لرزہ بھی تھا نا، تو ہم بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی عبادت، آج تو ہم نے وہ بھی دیکھ لیا نا کہ سیٹن ورشپرز ہیں اور وہ ان کے ٹیمپل بنا رہے ہیں، لیکن شیطان کی عبادت ہے کیا؟ صرف یہ نہیں کہ شیطان کے آگے کوئی قربانی دے دی جائے یا چڑھاوے چڑھائے جائیں، بلکہ یہ مراد ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ شیطان دعوت دے اور ہم قبول کر لیں، گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور اپنے رب کو بھول جائیں، انجام کیا ہوگا؟ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہاذی جہنم، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، کیوں؟ تم نے شیطان کی دعوت قبول کی۔ اور پھر اللہ مزید فرماتے ہیں کہ اس دن تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور ہاتھ اور پاؤں کلام کریں گے، ہاتھ کلام کریں گے اور پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو اس سے سیکھنا کیا ہے؟ ہر لمحے الرٹ رہنا ہے، ہر لمحے کانشیس ہونا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے اور آپ کے اخلاق کے، کردار کے، معاملات کے، ہماری فراغتوں کے، ہر چیز کی گواہیاں ریکارڈ ہو رہی ہیں، چاہے وہ فرشتے ہیں جو ہمارے کندھوں پہ موجود ہیں یا وہ ہمارے اعضاء ہیں، ہر شے کا ریکارڈ تیار ہے۔ بس اس پہ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ آج ہمارے بچے جو سن رہے ہیں، جو ان کے کانوں میں پاپ میوزک، چاہے وہ کے پاپ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ باقاعدہ اس میں، یعنی اس کا شیطان جو سیٹن ورشپرز ہیں ان کے بول ان گانوں میں موجود ہیں، بچے سنتے ہیں اور وہ گانے کس طرف بلاتے ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ میری اور آپ کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈراوے، یعنی یہ جہنم کا ذکر اور جہنم کی ہیبتوں کا ذکر، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ڈراوے تو ان کے لیے ہیں جو زندہ ہیں۔ اور زندگی کا کیسے پتہ چلے؟ دل دھڑکتا ہے تو زندگی ہے۔ تو میں اور آپ ذرا اپنے دل کا جائزہ لیں، کیا دل دھڑکتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ابن قیم کا ایک قول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے کہ دل زندہ ہے یا مردہ؟ انہوں نے کہا 3 جگہوں پر اپنے دل کا جائزہ لو، قرآن مجید سننے کے وقت، یا یہ کہیے تدبر کے وقت، یا قرآن کے مطالعے کے وقت۔ نمبر 2، ذکر کی مجلس میں۔ نمبر 3، خلوت میں، یعنی جب تنہائی ہو تو اللہ یاد آتے ہیں یا نہیں آتے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دل ان جگہوں پہ مطمئن ہو تو دل زندہ ہے، اور اگر دل نہیں لگتا، بیزاری ہے، بوریت ہو رہی ہے، جب بالکل پریشانی سی ہے، تو اس کا مطلب ہے دل مردہ ہو گیا۔ امام ذہبی نے کتنا پیارا سا واقعہ لکھا ہے کہ عامر بن عبداللہ جو ہیں، ان کا بیان کیا ہے کہ مغرب کی اذان ہوتی ہے اور اذان کی آواز آتی ہے اور وہ سکرات الموت کی حالت میں ہے، اس پر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کے مسجد میں لے جاؤ۔
تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو مریض ہیں، آپ کی حالت ایسی نہیں ہے، جان نکلنے والی ہے۔ کہتے ہیں داعی اللہ نے بلایا اور میں نہ جاؤں، اللہ کی طرف دعوت آئی اور میں نہ جاؤں، اور پھر ان کی وہیں پر انتقال بھی ہوا، مسجد میں ان کی جان نکلی۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ اگر دل زندہ ہے تو رب کی دعوت کی طرف لپک کے جانا چاہے گا، ورنہ پھر چاہے بظاہر بہت چاقو چوبند ہو لیکن اندر سے دل مرا ہو تو مر چکا ہو تو پھر اللہ کی طرف جایا نہیں جاتا۔ آیت نمبر 61 اور 60 اور 61 میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ عظیم کامیابی، اور اسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ ایک ہماری زندگی کا جو پیراڈائم ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، وہ ہمارا تصور کامیابی اور ناکامی ہے۔ آج کی دنیا میں ہم اپنی اصل کامیابی اور اصل ناکامی کو بھول چکے ہیں، یا زبان سے کہتے بھی ہوں نا تو عمل سے بھول چکے ہیں۔ بہت اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں تو جہاں جہاں وہ آیتیں آئیں جن میں اللہ کہیں یہ ہے اصل کامیابی، ہم اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور پھر دیکھیں کہ ہماری اسٹرگل اور ہماری کوششیں اس طرف ہیں یا نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 62 میں زقوم کے درخت کا ذکر کریں گے اور پھر گرم کھولتے پانی کا بھی ذکر کریں گے۔ ہماری انسانوں کی مجبوری ہے نا کہ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں پہلے فکر یہ ہوتی ہے کہ کھانا پینے کا انتظام کیا ہوگا، یعنی بھوکے پیاسے تو نہیں رہ سکتے۔ ان ساری فکروں میں کبھی ہمیں آخرت کی بھی فکر ہوتی ہے کہ وہاں کیا کھائیں گے؟ پسینہ، گرمی، دھوپ، وحشت، خوف، غم، حسرتیں، اور ان سب کے بعد کھانے کو کیا ملے گا اور پینے کو کیا ملے گا؟ زخوم کیا ہے؟ جہنم کی تہہ سے نکلنے والا پودا، ایسا کہ زبان کو جلا کے جھلسا کے ختم کر دے، اور پانی کیسا جو کہ انتڑیوں کو پگھلا دے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے وہ کون سے گناہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ کہیں تکبر تو نہیں کہ رائی کے برابر ہوا تو جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہیں باریک لباس تو نہیں؟ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان کے چھوڑ دینا تو نہیں؟ کہیں قطع رحمی تو نہیں؟ اور کہیں تنہائی میں کیے جانے والے گناہ تو نہیں؟ بس اپنا اپنا جائزہ لینا۔ یہ 10 کچھ راتیں ہمارے پاس رمضان کی باقی ہیں، ان میں اپنا احتساب کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے نکل کے جا رہے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا کیجیے۔ اپنے قبیلے سے نکلے ابراہیم علیہ السلام، اپنی بستی، اپنے چہرے، اپنے پیارے سب چھوٹ گئے اور ساتھ مانگ رہے ہیں، ساتھی مانگ رہے ہیں، اور انہیں یاد ہے نا آگ کس نے لگائی تھی؟ اپنوں نے لگائی تھی۔ تو اس لیے صالح کا اضافہ کر دیا کہ خالی اولاد نہیں، ساتھ نبھانے والی اولاد۔ اللہ نے تحفے میں بتایا کہ حلم والی اولاد عطا کریں گے۔ میں اور آپ بہت کچھ سوچتے ہیں، خوبصورت اولاد ہو، ذہین ہو، کیا کیا ہماری اپنی ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ تربیت اولاد کا یا اچھی اولاد کی ایک صفت کیا بتائی؟ نرم دلی، احسان شناسی، والدین کے حق کو پہچاننا اور والدین کے لیے دل نرم ہونا۔ اللہ ہمیں اپنی والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ایسا بنا دیں، آمین ثم آمین۔ 102 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ اپنے بتوں کے درگاہوں پر اولاد کو قربان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ تم رب کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرو، خواب دکھایا گیا۔ اب یہاں پہ جو ہمارے سیکھنے کی بات ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ بیٹے تمہیں خواب میں ذبح کرتے دیکھتا ہوں، ماذا ترا، تم کیا سمجھتے ہو اس بارے میں؟ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کے اسوہ سے ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ اولاد اور والدین کے درمیان کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کی اولاد، پھر بھی انہیں پتہ ہے کہ کیسے بات کرنی ہے۔ پھر ہم جب بات کرتے ہیں، ہم جب خواب سناتے ہیں تو ہمارے بچے کیوں جھنجھلاتے ہیں؟ یہاں پہ ایک حلیم اولاد ہے، ابا نے خواب بتایا تو کہتے ہیں کر ڈالیے ابا جان جیسا کہ حکم کیا گیا ہے۔ تو پھر مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے مسئلہ کہاں پر ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 135 کی طرف ہم آتے ہیں، اور یہ قربانی کا واقعہ بہت خوبصورت ہے، آپ سب اس کا ضرور مطالعہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کی۔ 135 میں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سوائے ایک بڑھیا کے، یعنی وہ پیچھے رہ جائیں گی، باقی حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ بچا لیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش بیٹے کی قربانی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی آزمائش کیا ہے کہ ان کی بیوی اس فعل کی حمایت کر رہی ہیں جس کے خلاف وہ کھڑے ہیں، جس کے پیچھے وہ دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں پیچھے رہ گئی ہیں وہ؟ اللہ نے انہیں کیوں پیچھے چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو بد فعل کرنے والے ہیں یہ مظلوم ہیں، مجبور ہیں، ان بیچاروں کی تو نفسیات ایسی ہے۔
یہ ساری باتیں آج بھی ہم سنتے ہیں نا، ہم جنس پرستی کی وجہ سے۔ اور یہ جب سے فلسطین کی یہ وار چل رہی ہے تو یہ فتنہ تھوڑا سا ہلکا نظر آتا ہے، لیکن مسلمان ممالک میں یہ اندر اندر کار کہتے ہیں نا، انڈر دا کارپیٹ، یہ اس طرح پھیل رہا ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے اس کو سمجھنے اور اس کو روکنے اور اس کے بارے میں اپنے بچوں کی توجہ دینے کی کوشش نہیں کی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور دیکھیے یہاں پہ ہمدردی پھنسا گئی، تو ان سے ہمدردی مرض سے ہوگی، مرض کے علاج سے ہوگی، لیکن یہ نہیں ہوگی کہ یہ کہا جائے کہ ہاں یہ تو ان کا انسانی حق ہے۔ پھر 143 میں اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کا بڑا پیارا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو روز قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، یعنی مچھلی کا پیٹ ہی خبر بن جاتا۔ اب ہم نے کیا سیکھا کہ یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، ان کی دائمی عادت تھی۔ اور جو عادت مستقل پڑ جائے نا، پھر کتنی مشکل، کتنی حالات، کتنے برے حالات ہوں، اندھیرے ہوں، گھٹن ہو، لیکن عادت ہو تو انسان رب کو یاد کرتا ہے۔ تو ہمیں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اور اتنی پیاری سی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر یہ کہ جب کوئی آزمائش آئے تو فوراً اپنے رب سے رجوع کرنا ہے۔ 147 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر 1 لاکھ یا اس سے زائد کی طرف یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ بات کیا ہے؟ غلطی حضرت یونس سے کیا ہوئی تھی کہ دعوت کا کام، ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ انہوں نے آدھا چھوڑ دیا، ادھورا چھوڑ دیا، ہمت ہار گئے، امید ختم کر دی، مچھلی کے پیٹ سے استغفار کر کے نکلے تو دوبارہ اپنی ڈیوٹی پہ آ گئے، عمل دوبارہ جاری کر دیا۔ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ کوئی مشکل آئے، کوئی آفت آئے، لوگ کہتے ہیں اتنی دفعہ استغفار کی تسبیح کرو لیکن عمل وہی جاری رکھو، وہی جھوٹ، وہی رشوت، وہی چور بازاری، وہی سب کچھ معاملے، ہاں زبان سے تسبیح جاری رہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی اپنے رویے کی اصلاح بھی کرنی ہے، اپنا معاملہ بھی درست کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے آیت نمبر 7 ہے زمر کی، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کفر کی یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اگر تم کفر کرو تو اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کفر پسند نہیں کرتے، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور پلٹنا اپنے رب کی طرف ہے۔ تو ہمیں دن بھر اللہ کی نعمتوں کا یاد بھی کرنا ہے، اور نعمتوں کے علاوہ جو چیزیں زندگی میں ایسی آتی ہیں نا ہمیں نہیں پسند ہوتی، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ جو مشکل اور پریشانیاں ہوتی ہیں نا، ان کے آنے میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے، بس ہم اس سے واقف نہیں ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی پیاری سی بات کہہ دی، ہم اس کو سن کر کے پھر انشاءاللہ آج مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمت بیان کرنا شکر ہے، اور اس کو ترک کر دینا یعنی نعمتوں کا بیان ترک کر دینا ناشکری ہے، اور جو تھوڑے پہ شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو بس مجھے اور آپ کو اللہ کا بہت شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر، اور نعمت کا تقاضا، شکر کا تقاضا ہے کہ وہ کام کریں جو اللہ نے کہا ہے، اور اس سے رک جائیں جس سے اللہ نے روکا ہے۔ اللہ ان سب کاموں کو ہم سب کے لیے آسان کر دیں۔ انشاءاللہ کل اسی وقت ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔